بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ عز و جل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مالک الملک کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی غلامی کے لیے، کہ یہ میرے بندے بنے۔ اور اگر دنیا میں انہوں نے اللہ کی بندگی کی اور اس غلامی کو، اس بندگی کو ثابت کر دیا، تو مالک فرماتا ہے میں اپنے ان غلاموں کو، اپنے ان بندوں کو ایسا انعام دوں گا جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور ایسی ایسی نعمتیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں جو کوئی نفس نہیں جانتا۔ کسی کان نے ان کی خوبیوں کو نہیں سنا ہے، کسی آنکھوں نے ان کا نظارہ نہیں کیا ہے، کسی دل کے اوپر اس کا خیال تک نہیں آیا اندازہ لگائیے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں جو دنیا میں اللہ کے بندے بنے، وہ کسی اور کے بندے نہیں بنے۔ یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے، کیونکہ دنیا میں کسی نہ کسی کی تو بندگی کرنی پڑے گی۔ اللہ کی بندگی کرو گے خالص تو ساری بندگیوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات۔ کیونکہ دنیا کے اندر کبھی یہ لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں، اور یہ تمہیں اپنا بندہ بنانے کے لیے تمہارا ماحول ہے۔ یہ دنیا کے لالچی، یہ دنیا دار، یہ اللہ کے غدار، یہ آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ آج دنیا کے اوپر ہر طرف یہی شیطان کی بندگی ہو رہی ہے، اللہ کی بندگی کی بجائے شیطان کی بندگی ہو رہی ہے۔ ان کو پیدا اللہ نے کیا تھا، لیکن یہ شیطان کے بندے بن گئے۔ کوئی مورتی کا بندہ ہے، کوئی چاند کی بندگی کر رہا ہے، کوئی سورج کی بندگی کسی نے کی ہے۔ انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی درختوں کے سامنے جھکا ہے، کوئی قبروں کے سامنے جھکا ہے، کوئی مزاروں کے سامنے جھکا ہے، کوئی پیروں کے سامنے جھکا ہے، کوئی مولویوں کے سامنے جھکا ہے، کوئی بادشاہوں کے سامنے جھکا ہے، کوئی اپنے افسران کے سامنے جھکا ہے، کوئی مال و دولت کے سامنے جھکا ہے، کوئی اپنے نفس کے سامنے جھکا ہے۔ یہ ساری بندگیاں جتنی ہیں، ساری بت پرستی ہے، اور ان سب کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ہمیشہ کے لیے ان کو وہاں جانا پڑے گا۔ ان غداروں کو، انہوں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے۔ پوری زندگی ان کو اللہ نے کھلایا، ان کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن انہوں نے گن دوسروں کے گائے ہیں، اور اعلان کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ تیرے کھاواں تیرے گاواں یا رسول اللہ۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ کا کھاتے ہو یا اللہ کا کھاتے ہو؟ رسول اللہ بھی اللہ کا کھاتے تھے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے روزی دی ہے۔ اللہ اگر کسی کو مشکل میں ڈالا، کسی کو، تو وہ نہیں نکل سکا اس مشکل سے جب تک اس کو اللہ نے نہیں نکالا ہے۔ کتنی مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری کا معاملہ، یونس علیہ السلام کس طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح اللہ نے مدد کی، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، نوح علیہ السلام کی مدد کی جب انہوں نے کہا انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب کر دیا گیا ہوں، یا اللہ انہوں نے مجھے ڈبا لیا، میری مدد کر۔ تو اللہ تو اتنی طاقت والا، وہ انبیاء کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، آج جو پوری دنیا میں یہ کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، اور ہر جگہ یہ جنگیں، میزائلوں کی بارش، نفرتیں، یہ صرف اور صرف عقیدے میں خرابی کی وجہ سے ہیں۔ یہ معاملہ ہے، غور کرو میرے بھائیوں۔ خاص کر اس دور کے اندر ایک خالص دعوت جو اٹھی ہے توحید کی، سارے ان شرک کا رد اگر کسی عالم دین نے کیا ہے، ان طاغوتوں کی نشاندہی کی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، نہ کسی کی پگڑی کا خیال کیا، نہ کسی کی گدی کا، نہ کسی کی بڑی افسری کا، اس اللہ کے بندے نے صرف اللہ کا خیال کیا ہے، ایمان کا خیال کیا ہے، توحید کا خیال کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک جماعت انہوں نے بنائی، لیکن آہستہ آہستہ پھر شیطان کا وار ہوا، اور مسلمانوں کو کبھی بیرونی طور پر نہیں دبایا جا سکتا ہے۔ یا تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے تو یہ جنتوں میں چلے جاتے ہیں، جنت کے شوقین، لیکن ان کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے ان کے اندر سے جب تک غداری نہ اٹھے۔ پوری اسلام کی تاریخ ہے، جب بھی اسلام کو نقصان پہنچا، اندر سے غداروں نے، اس اسلام کو بھی اندر سے غداروں نے، وہ عبداللہ بن سبا اندر سے اٹھا، اور اس کے بعد اس نے کس طرح مسلمانوں کے اندر فتنے برپا کیے، اور آج اسی کی اولاد اپنے آپ کو شہید اور کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اللہ ہی تو تمہارا دشمن ہے، اس اللہ ہی نے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل کرنا ہے۔ گھوڑے کے پجاری ہو، مزاروں کے پجاری ہو، پیروں کے پجاری ہو، اور شرک کے رکھوالو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی رینک اس لیے دیے تھے تم شرک کی رکھوالی کرو اور شرک کے جھنڈے بلند کرو۔
انہوں نے اپنی بات منوائی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پجوایا ہے، آگے انہوں نے کیا اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ایسے مخلص ساتھی میں عطا فرمائے جو مخلص ہوں، دیندار ہوں، اور دل کے اندر سے پیار محبت کرنے والے ہوں مومنوں کے ساتھ، یہ اوپر اور اندر سے اور نہ ہوں، اندر سے جڑیں کاٹنے والے، قریب آ کے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے وہی پھر جڑیں کاٹتے ہیں۔ تو ان دوغلوں کو، غداروں کو، نمک حراموں کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہی رکھے تو بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چھانٹی کرتا ہے، دور کر دیتا ہے مالک ان کو۔ یقین کیجئے مالک کے کون کون سی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کو لائے گا۔ اور تم نے اگر ایمان کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے دوغلو، تو کیا سارے تمہاری طرح ہیں؟ مالک ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے، ریشم کی طرح نرم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ باہر نکلیں گے، اللہ کے دین کو ہر انداز سے بیان کریں گے، کفر کے اوپر اس طرح چوٹ ماریں گے اس کا بیجا پھاڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کے ذریعے مخلص لوگوں کے لیے رنگ جام بدلی کرے گا۔